ہم غزوہ بدر تک پہنچ چکے تھے، اور غزوہ بدر آپ کے سامنے بیان ہوا تھا سن 2 ہجری میں، رمضان کے مہینے میں غزوہ بدر ہوا، اور غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور مشرکین مکہ کو شکست ہوئی، اور ان کے 70 آدمی مارے گئے، اور 70 جو ہے ان کے قیدی بن گئے۔ ان قیدیوں میں ایک قیدی ابو العاص بن ربیع تھے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر تھے۔ ان کی شادی اعلان نبوت سے پہلے ہوئی تھی۔ ابو العاص بن ربیع حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں رشتے میں۔ ان کی والدہ کا نام حالہ بنت خویلد ہے، جو حضرت ختیجہ کی بہن ہے، اور حضرت ختیجہ آپ کی خالہ ہوتی ہے، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے مشورے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح ابو العاص سے کیا تھا۔ اعلان نبوت کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تو مسلمان ہو گئی، آپ پر ایمان لے آئی، لیکن ابو العاص اس وقت مسلمان نہیں ہوئے۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت فرمانے کے بعد ابو العاص اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ دونوں مکے میں رہ گئے۔ جب بدر ہوئی، غزوہ بدر ہوا، تو ابو العاص مشرکین کی طرف سے بدر میں شریک تھے، اور ان قیدیوں میں سے ابو العاص بھی قیدی بن گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ان کے رشتہ داروں نے فدیہ ادا کر کے اپنے قیدیوں کو چھڑوا لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا مکے میں تھی، انہیں معلوم ہوا کہ ان کے شوہر ابو العاص قید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اپنا ہار، جو ان کے گلے میں ہار تھا، اور ان کی والدہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے شادی کے موقع پر ان کو وہ ہار دیا تھا، تو وہ ہار بھیج دیا مدینہ منورہ کہ اپنے شوہر کے فدیے میں یہ ہار قبول کیا جائے اور ان کو رہا کر دیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب وہ ہار پہنچا کہ بیٹی نے ہار بھیجا ہے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے، تو آپ کا دل نرم ہو گیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد آئی، اور آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا اگر تم سے ہو سکے تو بغیر فدیے کے انہیں آزاد کر دو، تو صحابہ نے ان کو بغیر فدیے کے آزاد کر دیا۔ ابو العاص جب مکہ جانے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے کہا کہ جب تم مکہ جاؤ تو میری بیٹی حضرت زینب کو انہیں مدینہ بھیج دینا۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ وفادار آدمی تھے، وعدے کو نبھانا جانتے تھے۔ وہ مدینہ پہنچے، مدینہ سے مکہ پہنچے، اور جب مکہ پہنچے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تیاری کرو، اور تمہیں مدینہ جانا ہے اپنے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے تیاری شروع کی، اس اثناء میں ہند بنت عتبہ جو ابو سفیان کی بیوی ہے، اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، ابو سفیان بھی مسلمان نہیں تھے اس وقت تک، اور وہ مکے کے سردار تھے، یہ سردار کی بیوی ہے، سردارنی ہے،
تو یہ حضرت زینب فرماتی ہے جب میں تیاری کر رہی تھی تو ہند میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے والد کے پاس جانا چاہتی ہو، اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ اور یہ بھی کہا ساتھ میں کہ مردوں کے دلوں میں کچھ باتیں ہوتی ہیں رنج و ملال کی، عورتوں کے دلوں میں نہیں ہوتی، اس لیے مجھے ضرور بتانا، میں تمہاری کوئی مدد کروں۔ باوجود ہے کہ وہ اس وقت مشرکہ ہے، مسلمان نہیں ہوئی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے پاس آئی۔ حضرت زینب فرماتی ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ وہ میری مدد کرنا چاہتی ہے، لیکن میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا کہ میں جا رہی ہوں۔ ابو العاص کے بھائی ہے کنانہ بن ربی، انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ جو ان کی بیوی ہے تو وہ ان کو لے کر وہ مکہ سے باہر چلے جائے تاکہ وہ مدینہ پہنچ جائے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی کو ایک مقام پر بھیجا کہ وہاں جاؤ، تو حضرت زینب وہاں آئے گی، ان کو لے کر آنا۔ تو یہ کنانہ بن ربی ان کو لے کر نکلے، اونٹ پر بٹھایا، روانہ ہوئے۔ مکے سے باہر نکلے تو وہاں کے مکے کے مشرکین کو معلوم ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نکل رہی ہے، مدینے جا رہی ہے، تو دشمنی تھی ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو حبار بن اسود یہ ایک مشرک تھا، یہ آیا کچھ لوگوں کو لے کر اور اس نے ان کا راستہ روکا اور ایک نیزہ مارا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا حمل میں تھی، ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ ابو سفیان پہنچے وہاں پر اور انہوں نے معاملہ رفع دفع کیا اور کنانہ بن ربی سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو دشمنی ہے مکے کے لوگوں کی، اور تم دن کے اجالے اور روشنی میں ان کی بیٹی کو یہاں سے لے جا رہے ہو، یہ لوگ کہاں برداشت کریں گے، اس لیے بہتر ہے تم واپس چلے جاؤ۔ اور جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد پھر چھپ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو مکے سے نکال دینا۔ چنانچہ کنانہ بن ربی وہ واپس ہو گئے اور یہ لوگ مکہ پہنچے، بات مکے میں پھیل گئی، لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ حضرت زینب مکے سے نکل رہی تھی اور ان لوگوں نے ظلم کیا ان پر، ان کو تکلیف پہنچائی۔ ہند کو جب یہ بات معلوم ہوئی، ابو سفیان کی بیوی کو، تو انہوں نے مکے کے اس عورت نے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئی، تو مکے کے مشرکین کو عار دلائی اور یہ شعر کہا: افی السلم اعیارا جفاء وغلظة، افی السلم اعیارا جفاء وغلظة، وفی الحرب اشباہ النساء العوارک۔ اور صلح کے اندر تو تم لوگ یعنی مشرکین مکہ سے وہ کہہ رہی ہے کہ صلح کے اندر تو یہ لوگ سنگ دل اور بے مروت گدھے ہوتے ہیں، اور لڑائی کے موقع پر یہ حیض والی عورتیں بن جاتی ہیں، حیض والی عورتوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ صلح کے اندر تم لوگ سنگ دل بے مروت گدھوں کی طرح ہوتے ہو، اور لڑائی کے اندر پھر تم لوگ حیض والی عورتوں کی طرح ہو جاتے ہو۔ بدر میں تو تم سے لڑا نہیں گیا، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر یہاں ظلم کرتے ہو۔ خیر کچھ دن گزرے اور جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو کنانہ بن ربی پھر ان کو لے کر نکلے اور اس مقام پر پہنچے۔ زید بن حارثہ اور دوسرے صحابی انتظار کر رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نشانی کے لیے اپنی انگوٹھی دی تھی
کہ میری بیٹی آئے گی تو ان کو یہ نشانی دکھانا۔ وہاں سے وہ مدینہ پہنچ گئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھ کر، اور آپ یہ ارشاد فرماتے تھے اپنی بیٹی کے بارے میں کہ یہ میری بیٹی ہے جس نے میری وجہ سے تکلیف اٹھائی ہے۔ اللہ کے دین کے لیے صحابہ نے تکلیف اٹھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف اٹھائی، آپ کی بیٹی نے تکلیف اٹھائی۔ یہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، بدر کے بعد۔ ابو العاص جو ان کے شوہر ہیں وہ مکے میں رہ گئے، اور حضرت زینب مدینے میں۔ پھر ایک عرصہ گزرا، اور ابو العاص رضی اللہ عنہ یہ تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، اور مکے کے مشرکین کے لیے تجارت کیا کرتے تھے۔ تو شام سے واپس آ رہے تھے، یہ فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے، اور مشرکین نے وہ جو صلح ہوئی تھی، صلح حدیبیہ، اس کی خلاف ورزی کی تھی۔ تو فتح مکہ سے کچھ پہلے یہ اپنا تجارتی قافلہ لے کر آ رہے تھے، مدینے کے پاس سے گزرے تو مسلمانوں نے انہیں پکڑ لیا اور ان کا سامان لے لیا۔ تو یہ مدینہ منورہ پہنچے، حضرت زینب کے پاس گئے، تو حضرت زینب مسجد آئی، صبح کی نماز ہو رہی تھی، اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں نے ابو العاص کو یعنی اپنے شوہر کو پناہ دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنی بیٹی سے فرمایا کہ اپنے شوہر کا اکرام کرو، لیکن ایک بات کا خیال رکھو کہ وہ مشرک ہے، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے ازدواجی تعلقات قائم کرنا جائز نہیں ہے تمہارے لیے۔ یہ حکم آ گیا تھا اللہ کی طرف سے۔ چنانچہ ابو العاص کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان کا سامان واپس کر دو۔ واپس کیا، وہ مکہ پہنچے، مدینہ سے اپنا سامان لے کر مکہ پہنچے، تجارتی قافلہ جو ان کا اپنے ساتھ لا رہے تھے وہ لے کر مکہ پہنچے، اور جو مکے کے مشرکین تھے ان کو ان کا سامان، سب کو ان کا سامان وہ واپس کیا، جو جو امانتیں تھیں وہ ان کو دے دی۔ جب سب کچھ سے فارغ ہو گئے تو پھر ان سے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ میں نے تمہاری امانتیں وہ تم تک پہنچا دی؟ سب نے کہا جی پہنچا دی، آپ نے ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ جب سب کچھ ان کو پہنچا دیا تو پھر کہا کہ تم گواہ رہو، اور اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا، اور وہاں سے مدینہ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے، مسلمان ہو کر آئے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ دوبارہ ان کا نکاح حضرت زینب سے کیا اور مہر بھی مقرر کیا، اس لیے کہ پہلے تو حضرت زینب ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تھی اور ایک طویل عرصہ گزر گیا، اور یہ مشرک تھے اس وقت، تو دوبارہ نکاح کیا ان کا۔ یہ واقعہ پیش آیا غزوہ بدر کے بعد کہ وہ اس میں قید ہو کر آئے تھے۔ ایک اور واقعہ یہ پیش آیا، غزوہ بدر رمضان میں ہوا، سن 2 ہجری میں، اور رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں ایک غزوہ ہوا جسے غزوہ بنی قینقاع کہتے ہیں۔ یہ بنو قینقاع یہود کا ایک قبیلہ تھا، مدینے میں رہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، بنو قریظہ کے ساتھ، بنو نذیر کے ساتھ، اور بنو قینقاع کے ساتھ۔ سب سے پہلا جس قبیلے نے وہ معاہدہ توڑا وہ بنو قینقاع تھا، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ پہ آمادہ ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے، مورخین نے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، ان کو اسلام کی دعوت دی، اور یہ مورخین لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام کے قبیلے کے لوگ تھے،
ان کی برادری کے لوگ تھے۔ عبداللہ بن سلام یہود کے اندر بہت بڑے عالم تھے اس زمانے میں، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، ہجرت آپ نے فرمائی، تو عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے۔ نام ان کا حسین تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبداللہ نام رکھا۔ ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے عبداللہ بن سلام، اور کہا کہ مجھے آپ سے 3 سوالات کرنے ہیں جن کے جوابات صرف نبی دے سکتا ہے۔ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ گزشتہ کتابوں کا علم تو تھا انہیں۔ تو کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بچہ اپنے ماں باپ کا مشابہ کیسے ہوتا ہے؟ بعض بچے ہوتے ہیں جو باپ کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا جنت میں؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ قیامت سے پہلے وہ کون سی چیز ہوگی جو لوگوں کو جمع کرے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ابھی جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے ان 3 باتوں کا مجھے جواب دیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے ان کو۔ پہلی بات، بچہ ماں باپ کے ساتھ کیسے مشابہ ہوتا ہے؟ میاں بیوی جب ملتے ہیں تو ماء الاب، باپ کا پانی سبقت کر جائے تو وہ اولاد باپ کے مشابہ ہوتی ہے، ماں کا پانی سبقت کر جائے تو وہ اولاد ماں کے مشابہ ہوتی ہے۔ دوسرا سوال، جنتی سب سے پہلا کھانا کون سا کھائیں گے؟ کہا حوت، مچھلی کی جو کلیجی ہے اس کے اوپر جو ٹکڑا ہوتا ہے، اللہ سب سے پہلے جنتیوں کو وہ کھانا کھلائے گا۔ تیسرا سوال، کون سی چیز ہے جو لوگوں کو قیامت سے پہلے جمع کرے گی؟ کہا آپ نے فرمایا مشرق سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکے گی اور مغرب کی طرف لے جائے گی۔ اس نے یہ سنا، عبداللہ بن سلام نے جب یہ جواب سنا فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے کہ اللہ کے رسول میں تو مسلمان ہو گیا، میرے برادری کے لوگ ہیں یہود، ان کو بلائیے، لیکن میرے بارے میں انہیں نہ بتائے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، عبداللہ بن سلام چھپ گئے، وہ لوگ آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ پھر ان سے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے جو عبداللہ بن سلام ہے وہ کیسے آدمی ہے؟ انہوں نے کہا تو بڑے عالم ہے، سردار ہے، سردار کے بیٹے ہیں۔ فرمایا اگر وہ مسلمان ہو، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا وہ مسلمان ہو جائے۔ تو عبداللہ بن سلام جہاں چھپے ہوئے تھے اس کونے سے باہر نکل آئے، کلمہ پڑھتے پڑھتے باہر نکل آئے۔ اب ان لوگوں نے جب سنا کہ ہمارے سردار اور ہمارا عالم کلمہ پڑھ رہا ہے تو وہ غصے میں آ گئے۔ سب 1 منٹ پہلے تعریف کر رہے تھے اور جب ان کو کلمہ پڑھتے سنا تو کہا کہ یہ ہمارے اندر سب سے برا آدمی ہے، اس کا باپ بھی سب سے برا ہے۔ ایسے دشمن تھے۔ تو یہ بنو قینقاع کے لوگ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دینے گئے، ان کو دعوت دی، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو تم پر بھی مشرکین کی طرح اللہ کا عذاب نازل ہو جیسے ان پر بدر میں اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دھوکے میں نہ پڑے، بدر میں مشرکین ہار گئے، وہ جاہل لوگ تھے، جنگ کرنا نہیں جانتے تھے، ہم لوگ جنگ کرنا جانتے ہیں، ہم بڑے بہادر ہیں، ہمارے ساتھ مقابلہ ہوا تو آپ دیکھیں گے ہم بڑے مرد ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جنگ کی۔ آپ نے نصف شوال کا جو مہینہ ہے اس کی 15ویں تاریخ کو آپ ان کے طرف صحابہ کو لے کر نکلے اور وہ قلعہ بند ہو گئے۔
15 دن آپ نے محاصرہ کیا اور بالآخر وہ لوگ اتر آئے، آپ نے ان سب کو گرفتار کیا اور پھر بعد میں ان سب کو جلا وطن کر دیا۔ یہ غزوہ بنی قینقاع کہتے ہیں اسے۔ یہ بدر کے بعد اور احد سے پہلے پیش آیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ لوگ بڑے شریر قسم کے لوگ تھے، اور ایک واقعہ یہ لکھا ہے ان کے بارے میں کہ ایک عورت آئی جو دودھ فروخت کرتی تھی، تو وہ بازار میں دودھ فروخت کرنے گئی، تو ان میں سے ایک شخص تھا، اس نے اس عورت کی قمیص کو اٹھایا اور اسے ننگا کر دیا۔ تو ایک مسلمان تھا، اس نے اس عورت کا ساتھ دیا، اور وہاں جب بات آگے بڑھی تو اس مسلمان نے اسے قتل کر دیا اور ان لوگوں نے مل کر مسلمان کو قتل کر دیا۔ تو اس سے ایک وہاں پر حالات ناساز ہو گئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، انہوں نے دعوت اسلام کی قبول نہیں کی، آپ کے ساتھ جنگ پہ آمادہ ہوئے اور بالآخر جلاوطن کر دیے گئے۔ یہ سن 2 ہجری میں واقعہ پیش آیا۔ سن 2 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حضرت علی سے نکاح ہوا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ ذوالحجہ کے مہینے میں ہوا۔ ذوالحجہ اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ ہے، 12واں مہینہ۔ اور بعض حضرات لکھتے ہیں کہ نہیں، اسلامی جو سال ہے سن 2 ہجری، اس کے پہلے مہینے محرم میں، اور بعض کہتے ہیں سفر میں، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی شادی ہوئی، ان کا نکاح ہوا۔ یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، جواب نہیں دیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ پھر یہ دونوں حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کو مشورہ دیا کہ تم جا کر نکاح کا پیغام دو حضرت فاطمہ سے شادی کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور اس وقت ان کے پاس کوئی مال دولت نہیں تھی۔ بہت سے صحابہ تھے، یہ تو ابتدائی زمانہ ہے مدینہ منورہ کا، 1 سال ابھی گزرا ہے، اور صحابہ مہاجرین جو تھے وہ اکثر فقیر تھے، فقراء تھے۔ قرآن نے ان کو فقراء کہا ہے، للفقراء المہاجرین۔ یہ پہنچے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا تم فاطمہ کے ساتھ شادی کرنے کا پیغام لے کر آئے ہو؟ علی خاموش ہے۔ معجم طبرانی کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دوں۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔ بات پکی ہو گئی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جو بدر کے غنیمت میں سے تمہیں زرہ ملی تھی اس کا کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے رسول وہ زرہ میرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا بس اسی کو مہر بناؤ۔ انہوں نے جا کر وہ زرہ فروخت کر دی 480 درم میں۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر تھا، 480 درم۔ یہ مہر فاطمی جو کہتے ہیں وہ یہ ہے، 480 درم۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو جو مہر دیا ہے وہ 500 درم تھا، مہر 500 درم۔ تو 480 بھی 500 کے قریب ہے، 480 درم اور 500 درم، یہ کتنا بنتا ہے؟ درم چاندی کا ہوتا ہے،
131.25 तोला चांदी। آج کل کے حساب سے یہ تقریباً 2.5 لاکھ روپے بنتے ہیں پاکستانی، اور پاؤنڈ کے حساب سے 1000 پاؤنڈ بنتے ہیں۔ یہ مہر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کا بھی یہ مہر دیا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ شادیوں میں تو ہزاروں پاؤنڈ خرچہ کرتے ہیں، جب مہر کی باری آتی ہے تو پھر وہاں پر مہر کم سے کم ڈھونڈتے ہیں۔ حالانکہ مہر تو جناب شادی کے اندر ضروری ہے، اور اچھا مہر ہونا چاہیے، بہت زیادہ بڑا چڑھا کر بھی نہ دے لیکن بہت کم بھی نہ دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مہر دیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اتنا مہر دیا ہے، اچھا مہر دے بیوی کو۔ یہ کیا ہے، شادی میں ہم 20 25 30 ہزار پاؤنڈ 40 ہزار پاؤنڈ لگائے، اور مہر میں آئے تو کہتے مولوی صاحب 50 پاؤنڈ لکھ دو۔ ہاں، ہم اس وقت تو کچھ نہیں کہتے ہیں، اس لیے کہ شرعاً تو جائز ہے 10 درہم مہر وہ کم از کم ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا۔ میں پاکستان میں جب وہاں امام تھا تو ایک جگہ نکاح کے لیے گیا، نکاح پڑھانے کے لیے، تو وہ فارم بھرتے ہیں، تو میں نے پوچھا بھائی مہر کتنا مہر لکھوانا ہے؟ تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، پرانے بزرگ تھے، کوئی بڑی عمر کے، کہنے لگا مولوی صاحب 32 روپے لکھ دے۔ 32 روپے 32 روپیز 32 روپے لکھ دے مولوی صاحب۔ تو میں نے کہا جی 32 روپے میں تو چائے بھی نہیں آتی ہے۔ کہنے لگے جی ہمارے زمانے میں جب شادی ہوئی تھی، وہ تو 50-60 سال پرانی بات کر رہے تھے، ہمارے زمانے میں جب شادی ہوئی تھی تو ہمارا مہر تو 32 روپے تھا۔ میں نے کہا بابا جی آپ کے زمانے میں آٹے کی بوری کتنے کی ملتی تھی؟ کہتے جی وہ تو کوئی 4 آنے 8 آنے کی ملتی ہوگی۔ تو میں نے کہا آج کل کتنے کی ملتی ہے؟ کہتے اب تو بہت مہنگی ہو گئی۔ پھر کہنے لگا اچھا مولوی صاحب ابھی مجھے سمجھ میں آیا، آٹا بھی مہنگا ہو گیا ہے تو مولویوں نے مہر بھی مہنگا کر دیا ہے۔ میں نے کہا بھائی ہم نے مہر مہنگا نہیں کیا ہے۔ ہاں، اس زمانے میں روپے کی ویلیو اچھی تھی، اب روپے کی ویلیو کم ہو گئی ہے۔ وہ جو اس زمانے کے 32 روپے تھے، آج اس زمانے کے 32، اب تو آج کل کے 3200 سے بھی زیادہ طاقتور تھے۔ تو مہر بھائی اچھا رکھا کرو مہر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی ہو گئی۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں کیا دیا؟ ہمارے یہاں تو وہ تو جہیز تھا بھی نہیں، ویسے ہی ہم جہیز کہتے ہیں اس کو جو ماں باپ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو پورا جہاز ہوتا ہے، جہیز نہیں ہوتا، بلکہ بہت سے لوگ تو مانگتے بھی ہیں بیٹی کو شادی میں جہیز بھی نہیں دیا، کہتے مانگتے ہیں یہ چیزیں دینی پڑے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ اللہ اکبر، 2 جہاں کے بادشاہ اور سردار اور امام الانبیاء کی بیٹی شادی ہو رہی ہے ان کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ غریب ہے، فقیر ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے، آپ نے ایک لحاف دیا، ایک گدا دیا۔ یہ ترغیب و ترہیب میں ہے، جو اندر روئی نہیں تھی اس کے اندر کھجور، وہ جناب درخت کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ اور 2 مٹی کے گھڑے اور 2 چکیاں۔ یہ کل اثاثہ تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ان کے گھر میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کے کام کاج خود کرتی تھی، جھاڑو بھی لگاتی تھی، برتن بھی دھوتی تھی، کپڑے بھی دھوتی تھی، چکی بھی چلاتی تھی۔ ہاتھ میں نشانات پڑ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غلام آئے،
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو غلام حاصل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلام فروخت کر کے وہ رقم جو اصحاب صفہ جو طالب علم تھے ان پر لگا دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ بھی پہنچ گئی کہ ایک خادم ہمیں بھی مل جائے، گھر کا کام کاج میں خود کرتی ہوں، تھک جاتی ہوں، مشقت ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، ایک خادم نوکر مل جائے گا ہمیں بھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حضرت فاطمہ آئی تھی خادم لینے کے لیے اور آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے ارشاد فرمایا، جب تم رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وظیفے کا اثر یہ ہے، جو شخص اس وظیفے کو روزانہ رات کو پابندی سے پڑھے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ اس کو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تھکاوٹ تو ہو سکتی ہے، اس لیے کہ کام کاج کرنے سے آدمی تھک جاتا ہے، لیکن تھکاوٹ جو اسے ہوگی اس کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف اور مشقت نہیں ہوگی۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، اس کا اثر ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں دو لوگوں کے بارے میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں ان کے لیے بڑا اچھا وظیفہ ہے۔ ایک مزدور طبقے کے لیے، مزدور لوگ بڑی محنت مشقت والا کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں بیچارے، بوریاں اٹھاتے ہیں کندھوں پر۔ اسی طرح جو یہ مشقت والے پتھر توڑتے ہیں، دیگر کام کرتے ہیں محنت والے مشقت والے، ان کے لیے بڑا بہترین وظیفہ ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو اس وظیفے کو پڑھے گا، امام ابن تیمیہ تو فرماتے وہ تھکے گا ہی نہیں، حافظ ابن حجر فرماتے اگر تھک بھی گیا تو تکلیف نہیں ہوگی۔ اور دوسرے عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے بڑا اچھا وظیفہ ہے جو گھریلو کام کاج کرتی ہے۔ ہمارے یہاں تو خواتین بہت سی ایسی ہیں جو گھر کا کام بھی کرتی ہیں، باہر کا کام بھی کرتی ہیں، باہر بھی کام کرتی ہیں، پھر گھر میں بھی کپڑے بھی دھوتی ہے، کھانا بھی پکاتی ہے، بچوں کو اسکول بھی لے جائے، بچوں کو مدرسے بھی لاتی ہے، تھک جاتی ہے خواتین۔ تو بھائی خواتین کے لیے بھی بڑا اچھا وظیفہ ہے، رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لو تو انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تھکاوٹ نہیں ہوگی، اور اگر تھکاوٹ ہو بھی گئی تو انشاءاللہ اللہ تکلیف اور مشقت سے بچائے گا۔ کتنا آسان وظیفہ ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کو عادت بنا لے، مرد بھی عادت بنا لے، عورتیں بھی عادت بنا لے، انشاءاللہ اللہ ایسی برکت عطا فرمائے گا، جسم میں، صحت میں ایسی طاقت عطا فرمائے گا، انرجی عطا فرمائے گا۔ یہاں انرجی کے لیے لوگ گولیاں کھاتے ہیں۔ مجھے بھی اس دن کسی نے کہا مولوی صاحب 40 سال 50 سال کے بعد جو لوگ ہیں ان کو چاہیے جناب وہ کیا ہے یہ والی گولیاں کھایا کریں، اس سے جناب بڑی انرجی ملتی ہے، بڑی طاقت ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی انرجی بتائی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، یہ پڑھ لیا کرو، اللہ پاک خاص طور پر انرجی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔